پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی انوکھی اور دلچسپ باتیں جانیں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ یہ جان پائیں گے کہ کتنے انبیاء اکرام آج بھی زندہ ہے اور کتنے زمین پر اور کتنے آسمان میں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی شروعات کب اور کس سے ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے گھر پہنچے اور کیسے فرعون ہی کے گھر میں بچپن میں ان کی پرورش ہوئی اور ان کا بچپن گزرا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اس دھرتی پر بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ان انبیاء اکرام میں 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہے، 2 زمین پر اور 2 آسمان میں۔ زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں ہر سال حج کے موسم میں کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں اور کچھ خوش نصیب لوگ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور آسمان میں جو 2 نبی زندہ ہے ان میں حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت کعب بن عوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرفی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا چکھنا چاہتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ تو مالک الموت نے ان کے حکم کا پالن کرتے ہوئے ان کی روح کو قبض کر لیا یا پھر اسی وقت ان کے جسم میں واپس کر دیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ اللہ کا خوف جو ہمارے دلوں میں ہے وہ اور زیادہ ہو جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جیسا کہ فرشتے سے فرمایا ویسے کیا گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر دروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے جہنم کے دروازے کو کھول دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام اس دروازے کو اوپر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے یعنی حضرت ادریس علیہ السلام مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ مالک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام دروازے کو کھول کر جہنم میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد مالک الموت نے فرمایا کہ اب آپ اپنی جگہ پر تشریف لے چلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کوئی نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر زندگی وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا مزہ تو میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہوگا، تو میں وہاں سے بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے مالک الموت کو پیغام بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا، اور وہ میری ہی اجازت سے جنت کے اندر داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کے اوپر جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کو مختصر قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر ہے، جس کا ترجمہ ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا،
نبیوں میں سے اہم کی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل کرم کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی تعظیم کرے اور ان کا ادب ہر حال میں بجائے رکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام انوخ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد یعنی باپ کے دادا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ سب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، لیکن ہر نبی رسول نہیں تھے، بلکہ نبیوں میں چنندہ ہی لوگ رسول ہوئے۔ اس طرح سے رسولوں کی تعداد 313 یا 315 علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد حضرت سیرس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی شروعات بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کے لوگ جانوروں کی کھالیں پہننا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار پہننے والے، ترازو بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام اور سارے کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں انہیں کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ درس کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ادریس ہو گیا، اور یہ آپ کا لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اب آ رہا سوال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے اور کیسے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ تو ان کا اس واقعے کو جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے دربار میں نجومی لوگ رہا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ رہا کرتے تھے جو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کل کیا ہونے والا ہے اسے بتاتے تھے۔ ویسے لوگ تو آج بھی موجود ہے، کچھ ان سے جھوٹ تو بولا ہی کرتے ہیں، میرے خیال سے سارے ہی جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام نجومی لوگ شیطان کی مدد سے کرتے ہیں۔ تو فرعون کو نجومی ہونے یا خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی بربادی کی وجہ بنے گا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی اس کی فوج نے بڑا تہلکہ مچایا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا۔ تو اب فرعون کے ہی لوگ فرعون کے دربار میں آئے اور یہ کہا کہ اگر بنی اسرائیل کو ایسے ہی قتل کیا جاتا رہا تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، کیونکہ کوئی پیدا ہو کر بچے گا نہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، کیونکہ یہی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری غلامی کرتے ہیں۔ تو فرعون اپنے فیصلے کو بدل دیا اور اپنی فوج سے یہ کہا کہ 1 سال بچوں کو پیدا ہونے دیا جائے، یعنی پیدا جو بھی ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جس سال یہ اجازت تھی جو بچے پیدا ہو انہیں قتل نہ کیا جائے، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال یہ حکم تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جائے بلکہ اس کے حمل کو گرا دیا جائے، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں یعنی پیٹ میں آئے تو ان کے ماں بہت ہی خوف زدہ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میرے اس بچے کو فرعونی لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس لیے وہ چھپ کر رہنے لگی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی ماں نے فرعون کے خوف میں ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریا
نیل میں ڈال دیا اور پیچھے پیچھے ان کی بہن مریم کو لگا دیا کہ دیکھو یہاں صندوق کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ تو دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو نوکروں سے حکم دیا کہ صندوق کو نکال کر محل میں لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بہت ہی خوبصورت بچہ نکلا کہ جس کے چہرے پر خوبصورتی کے نور چمک رہے تھے۔ فرعون نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے انہیں قتل کرنا چاہا، مگر ان کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بچہ نعمت بن کر ہے، ہم اسے اپنا بیٹا مانیں گے۔ تو بیوی کے کہنے پر فرعون نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا اور فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں اس بچے کو دل جان سے محبت کرنے لگے۔ جب وہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بند ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور صندوق کھول کر جب آسیہ اور فرعون نے انہیں دیکھا تو حضرت آسیہ نے کیا کہا، قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم میں سے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ موسیٰ ہی ہے جو فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو فرعون نے بہت ساری عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا، مگر اللہ کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن جو وہاں پر موجود تھی، جو ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی، انہوں نے کہا، کیا میں اپنی ماں کو بلا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری ماں کا دودھ پی لے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو بلا لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور بلا کر لاتی ہے۔ جو ہی وہ دودھ پیش کرتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انہیں دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اور آگے یہ ہوتا کہ نازومی نے کہا تھا کہ جو بچہ تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا وہ تیری منہ پر تماچا مارے گا۔ تو فرعون کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا چکا تھا، اس لیے ان کو اپنی گود میں کھلا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا اس کے چہرے پر مارا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو برباد کر دے گا۔ اب وہ درباریوں کو بلاتا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن ان کی بیوی آسیہ آ جاتی اور یہ کہتی کہ تم انہیں قتل نہیں کر سکتے، یہ بچہ ہے، انہیں کیا معلوم کہ اگر تم ان کا اطمینان لینا چاہتے ہو یا پھر ایک طرف موتی رکھو اور ایک طرف آگ کا انگار رکھو، اگر یہ بچہ واقعی میں سمجھدار ہے تو موتی کی طرف جائے گا، آگ کے انگارے کی طرف نہیں جائے گا۔ تب فرعون نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا اور ایک طرف آگ کے انگارے کو رکھا، دوسری طرف موتی کو رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں میں سے ایک کو اٹھانے کے لیے بولا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتی کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ کی حکومت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انہیں آگ کی طرف کر دیتے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے کو اٹھاتے اور اپنے منہ میں ڈال دیتے۔ اس کی وجہ سے انہیں منہ میں لقط آ جاتی ہے، یعنی ان کی زبان میں لقط آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے، یعنی میری زبان میں جو لقط ہے اسے ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ پیارے دوستو، دیکھیے کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور واقعے کو اپنے تک نہ رکھے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔